الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 87 اور 88 آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ بری صفات کے باوجود ان کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اگر وہ ہدایت سے کوسوں دور ہو۔ اور فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے بلٹ ان سسٹم میں یہ چیز موجود ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت پر یقین نہ ہونا یا ایسے تصورات قائم کر لینا کہ ہم آخرت میں بڑے چہیتے قرار پائیں گے، اور ایسے وہم و گمان پیدا کر لینا کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن ہی چھوئے گی، یا ہم بہت پارسا اور نیک ہیں، ایسے تصورات قائم کرنا، پھر اس کو عقیدے کی شکل دینا، تو یہ دور کی گمراہی میں جانے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے مالی فائدے کے لیے اور اپنی شہرت اور چودراہٹ کے لیے وہ حقیقت کو جھٹلا دیتا ہے اور صریح گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ انہی آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بری صفات کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے انسان، اور یہاں کیا ہے کہ یہودیوں کی بھی یہی پوزیشن تھی۔ وہ دین اسلام کو برحق سمجھ لینے کے باوجود اسے قبول تو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ان کا مذہبی تفوق و اقتدار خطرے میں پڑ جاتا ہے، بلکہ چھن جاتا تھا، مگر بظاہر اسے یوں پیش کرتے تھے کہ ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کوئی نیا عقیدہ قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دجل و فریب کی کلی کھولتے ہوئے فرمایا، بات یوں نہیں بلکہ یہ اپنے کفر اور ہٹ درمی کی وجہ سے ملعون ہو چکے ہیں۔ کفر کا مطلب یہ ہے انکار کرنا، اور اس کو سچ سمجھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ سچ ہے اور اس کے باوجود اس کا انکار کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہٹ درمی بھی کرنا سے یہ ملعون ہو چکے ہیں۔ اور یہ اس لعنت کا اثر ہے کہ ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جب مسلسل جھوٹ کو شعار بنا لیا جائے گا تو انسان اتنا جھوٹ بولے گا کہ دوسرے بھی اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں گے، اور خود بھی اس کے لاشعور میں وہ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ملعون ہو جاتا ہے، اور اس پر پے در پے لعنت پڑتی چلی جاتی ہے، اور وہ یہاں تک کہ جھوٹا قرار پا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے عقیدت مندوں کی جماعت اور بعض علماء فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب تورات میں سے بھی بہت تھوڑی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اکثر احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں یہود کا قول کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، اس کی پہلی تشریح کر دی گئی، اور اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، آیات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔
افکلما جاءکم رسول بما لا تحوی انفسکم استکبرتم وفریقا کذبتم وفریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے۔ رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے تم نے جھٹلا دیا، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ اور یہود یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں محفوظ ہیں جن میں کوئی نیا عقیدہ داخل نہیں ہو سکتا۔ بات یوں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، لہٰذا ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی، آگے دوسری آیت وہ شروع ہو جاتی ہے، ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔